انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 29 ذی-القعدہ کا دن امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ امام کی شہادت کا دن ہے، اور امام کی شہادت پر ہم سب آغا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کی تعزیت و تسلیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آج کے درس میں کوشش ہوگی کہ امام کی سیرت و کردار و فضائل و مناقب کا مختصراً ذکر کر سکوں۔ ہمارے 9ویں امام اور 11ویں معصوم امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو جعفر ہے، اور نام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محمد ہے۔ اور امام کے جو القابات کتابوں میں ملتے ہیں ان میں قانع بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، لیکن مشہور لقب تقی اور جواد ہے۔ جواد کے معنی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا۔ تو سوچئے کہ امام کا خوان نعمت اور امام کی سخاوت کا طریقہ کیا تھا، کس طرح کا تھا کہ امام کا نام ہی جواد یعنی سخی پڑ گیا۔ دوسرا لقب امام کا تقی ہے، اور تقی کے معنی ڈرنے والے اور بچنے والے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام کا لقب تقی اس لیے پڑا کہ امام حد سے زیادہ خدا سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اب سوال ذہنوں میں آتا ہے، کیا دوسرے امام خوف خدا نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 9ویں امام خوف خدا کی اس منزل پر تھے جو آخری منزل ہے۔ امام کا لقب تقی اس لیے پڑا کہ امام خدا سے ڈرنے والے تھے، اور خدا انہیں ظالموں سے بچانے والا تھا۔ خدا نے 9ویں امام کو مامون کے شر سے بچایا تھا۔ کب بچایا تھا؟ جب ام الفضل مامون کی بیٹی، مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح جو تمام شرعی عیب رکھتی تھی امام سے کیا، اور یہ نکاح مکمل سیاسی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ ام الفضل کے علاوہ امام کی زوجہ سمانہ خاتون تھیں جو کہ عمار یاسر کی نسل سے تھیں۔ ام الفضل کی ہی شکایت پر معتصم باللہ نے امام کو زہر دے کر شہید کیا تھا، اور ام الفضل کی ہی شکایت پر مامون نے شراب کے نشے میں امام پر حملہ کیا، تلوار نکالی، امام کے جسم مبارک پر وار کیا، امام کے جسم کو ٹکڑے کر کر اپنے محل میں آ کر سو گیا۔ مگر ساری رات نہ غلام کو نیند آئی نہ ام الفضل کو۔ صبح جب مامون اٹھا، بیٹی نے باپ سے کہا، بابا آپ نے خود کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ یہ کہہ کر پورا واقعہ بیان کیا۔ مامون کو یقین نہیں آیا، غلام سے پوچھا، غلام نے تصدیق کی تو گھبرا گیا۔ غلام کو حکم دیا کہ جا کر امام کے جسم کو کہیں چھپا دو۔ جب غلام امام کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ امام آرام و سکون کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ امام کی نگاہ غلام پر پڑی تو امام نے سورہ صف کی آیت تلاوت فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافروں کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ غلام نے خود امام کے ٹکڑے دیکھے تھے، یقین نہیں آیا، لہٰذا امام سے کرتا طلب کیا یہ کہہ کر کہ مولا نماز پڑھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ نماز کا ثواب زیادہ ملے، اگر آپ اپنا کرتا بطور تحفہ مجھے عنایت فرما دیں تو مجھے یقین ہے کہ میری نماز کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ امام نے مسکراتے ہوئے کرتا عطا کر دیا۔ غلام دیکھتا ہے کہ امام کے جسم پر کسی زخم کا معمولی سا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ خلیفہ سے آ کر ماجرا بیان کیا، وہ بھی حیران ہو گیا۔ امام کی خدمت میں پہنچ کر امام سے معافی طلب کی اور کہا، فرزند رسول بہت بڑی گستاخی ہو گئی، شراب کے نشے میں آپ پر حملہ کر دیا۔ فرزند رسول میری بیٹی اور غلام نے آپ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تھے، آپ ہمارے سامنے صحیح و سالم کس طرح تشریف فرما ہیں؟ امام نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، ایک تعویذ بندھا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری جدہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اسے پہن لے سوائے مرض موت کے کوئی حادثہ اس کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مامون نے فوراً کہا، مولا مجھے بھی وہ تعویذ عنایت کر دیجئے۔ امام سخی ابن سخی کریم ابن کریم کے فرزند ہیں، اپنے جانی دشمن کے سوال کو بھی رد نہیں کیا اور وہ تعویذ مامون کو عطا کر دیا۔ اس تعویذ کو حرز جواد کہتے ہیں۔ آج مومنین اپنی اور اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے یہ تعویذ پہنتے ہیں، اور اس کو پہننے کا ایک خاص طریقہ علماء نے نقل کیا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر پہنا جائے، جس کی دونوں رکعتوں میں آیت الکرسی، سورہ والشمس، سورہ ضحیٰ، سورہ اخلاص کی تلاوت 7 مرتبہ کی جائے۔ امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو ہمیں دوسری امہات ائمہ میں بھی نظر نہیں آتا۔
اگرچہ تمام ائمہ کی مائیں برابر مقام رکھتی ہیں سوائے مادر حسنین کریمین کے، لیکن نویں امام کی والدہ کے بارے میں کچھ خاص روایات ملتی ہیں جن سے ان کی قدر و منزلت، ان کا احترام انسان کے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طیبہ عورت کہہ کر یاد کیا۔ جسے رسول اکرم جیسی ہستی پاک و پاکیزہ اور طیبہ قرار دے، اس کے پاک و پاکیزہ اور طیبہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نویں امام کے بارے میں رسول اکرم کا جملہ ہے، کہ ابھی میرا باپ قربان ہوں اس بیٹے پر کہ جو پاک و پاکیزہ اور طیبہ ماں کے بطن مبارک سے تولد ہوگا۔ یزید ابن سلیط روایت نقل کرتا ہے کہ حج کے موقع پر 7ویں امام سے میری ملاقات ہوئی۔ امام نے فرمایا، اب سے کچھ دن بعد ہارون رشید مجھے گرفتار کرے گا۔ میری گرفتاری کے بعد تمام امور امامت میرے بیٹے علی رضا کے حوالے ہوں گے۔ یہ ہم اہل بیت میں تیسرا علی ہے۔ پہلے علی کا علم بھی اسے ملے گا، دوسرے علی کا صبر بھی اسے ملے گا، اور میرے اس بیٹے کو خدا ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تمام عالمین میں سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور اس کی ماں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگی۔ اے شخص، اگر ہو سکے تو اس کی ماں تک میرا سلام پہنچا دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7ویں امام کا حضرت سبیکہ خاتون کو سلام پہنچانے کی خواہش ظاہر کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے پیغمبر اکرم نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کے ذریعے 5ویں امام کو سلام بھجوایا تھا۔ ایک امام معصوم جس عورت کو سلام بھجوائے، سوچے اس عورت کا کیا مقام ہوگا۔ سبیکہ خاتون کا تعلق ماریا قبطیہ کے قبیلے سے تھا، جن کے بطن مبارک سے خدا نے رسول اکرم کو ابراہیم عطا کیا تھا۔ سبیکہ خاتون کے ہاں 10 رجب 195 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بعض علماء 10 رجب کی تاریخ کو مستند نہیں مانتے، البتہ بعض علماء نے 10 رجب کو ہی ولادت کی تاریخ قرار دیا ہے، اس لیے کہ امام زمان کی ایک دعا ہے جس کے اندر امام زمان نے واسطہ طلب کیا ہے اور فرمایا ہے، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، پروردگار میں رجب کے مہینے میں پیدا ہونے والے 2 اماموں کے واسطے سے تجھ سے دعا طلب کرتا ہوں، اور فرمایا محمد ابن علی و ابنہ علی ابن محمد، ایک محمد ابن علی 9ویں امام اور علی ابن محمد 10ویں امام۔ جب امام نے تصدیق کر دی تو اب 10 رجب کی تاریخ ولادت کے حوالے سے کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ امام کی شہادت کے حوالے سے 30 ذیقعت کی تاریخ بھی ملتی ہے، بعض کتابوں میں 6 ذی الحجہ کی تاریخ بھی موجود ہے، البتہ جو تاریخ مشہور ہے، معروف ہے، وہ 29 ذیقعت کی تاریخ ہے۔ 29 ذیقعت 220 ہجری کو 25 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہوئی۔ ہمارے کم عمر ترین امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں معتصم باللہ مامون الرشید کے بھائی نے زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام کی ولادت مدینے میں ہوئی، شہادت بغداد میں ہوئی، اور شہادت کے بعد امام کو کاظمین منتقل کیا گیا، جہاں امام اپنے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام 8ویں امام کے اکلوتے فرزند ہیں۔ کچھ علماء نے ایک اور بیٹے اور بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن پہلی اولاد ہمارے 9ویں امام علیہ السلام ہے، اور آپ کی ولادت سے قبل لوگ امام ہشتم کو لاولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ بالکل وہی کیفیت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ رسول اکرم کو بھی لوگ ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اکرم کی دلجوئی کے لیے خدا نے سورہ کوثر نازل کی، اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آج طعنہ دینے والوں کا نام و نشان موجود نہیں ہے، کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے، اور رسول کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ بے عینی ہی یہی الزام ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام پر لگایا جاتا تھا، کیونکہ 47 یا 48 سال کی عمر میں 8ویں امام کے گھر میں پہلی مرتبہ بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خدا نے امام کی نسل کو عالمگیر بنا دیا۔ امام رضا کی نسل کو سادات میں سب سے زیادہ قرار دیا کہ آج روئے زمین پر جتنے رضوی سادات ہیں، شاید اتنے سادات کسی اور امام کی نسل سے نہیں ہوں گے۔ نبی کو ابتر کہا گیا تو اللہ نے نسل زہرا کو نسل پیغمبر بنا دیا، اور امام رضا کو ابتر کہا گیا تو خدا نے اولاد امام محمد تقی کو ابن الرضا بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مدت تک امام محمد تقی اور امام علی النقی کی نسل کو ابن الرضا کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ نوفلی روایت کرتا ہے کہ جب امام رضا خراسان جا رہے تھے، میں نے پوچھا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فرمایا تمہیں چاہیے میرے بعد میرے فرزند کی پیروی کرو اور اپنی مشکلات کا حل ان سے دریافت کرو۔ اپنے شیعوں سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی مشکلات میں میرے فرزند سے رجوع کرو، یہ میرے بعد امام ہے،
جب لوگ تعجب کرتے کہ بچہ کیسے امامت کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، کیسے رہبری کرے گا، تو امام فرماتے نمائندہ پروردگار بچہ اور جوان نہیں ہوتا، اس کا علم بارگاہ خداوندی سے آتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عیسیٰ نے گہوارے میں صاحب کتاب اور نبی ہونے کا اعلان کیا تھا؟ تو میرا فرزند 3 برس میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر تمہیں شک ہے تو امتحان لے کر دیکھ لو کہ علم کی کون سی منزل پر ہے اور کمالات کا کیا عالم ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے لوگوں نے بہت سے معجزات دیکھے۔ ابا سلط فرماتے ہیں میں امام جواد کے درس میں موجود تھا، وہاں شیعوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ قبل اس کے کہ وہ بات مکمل کرتا، بات کو آگے بڑھاتا، امام نے فرمایا اپنی نماز قصر مت پڑھو۔ پھر ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بات کرتا، امام نے جواب دیا، جو تمہیں ملے اسے پانی میں پھینک دو، وہ اپنے اہل تک پہنچ جائے گا۔ جب درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی، مولا آج میں نے حیران کن چیزیں دیکھی ہیں۔ امام نے فرمایا، ان 2 آدمیوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں مولا۔ امام نے فرمایا، پہلا شخص جو اٹھا تھا وہ کشتی باندھ تھا اور وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کشتی میں نماز قصر پڑھ سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، نماز قصر نہیں ہے، کیونکہ کشتی گھر کی مانند ہے اور وہ اس سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارے شیعوں میں کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق نہ مل سکے تو وہ کیا کرے، زکوٰۃ کیسے نکالے؟ میں نے جواب دیا، پانی میں ڈال دو، مستحق تک پہنچ جائے گی۔ یاد رکھیے ناظرین گرامی، ہمارے رہبر آگاہ ترین رہبر ہیں، اور آگاہ ترین رہبر کی پیروی مشکل ترین کام ہوا کرتی ہے۔ ہمارے آگاہ ترین رہبر ہماری سوچ سے، ہماری خیالات سے، ہمارے دلوں سے واقف ہیں۔ خدا ہمیں ان کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مامون نے خط لکھ کر بغداد بلایا کہ میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں، سوچ یہ تھی کہ بچہ ہے، قابو کرنا آسان ہوگا، لالچ دوں گا، نعمات دوں گا، عیش و عشرت میں رکھوں گا، اپنی بیٹی کی شادی کی کہ آنے والی نسل امامت اس کی نسل میں ہو، امام زمان تک کی پلاننگ تھی۔ پوری پلاننگ کے ساتھ امام کو بغداد بلایا، اور اس وقت امام کی عمر 8 سال تھی۔ لیکن حدیث میں ملتا ہے نا، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارا چھوٹا اور ہمارا بڑا برابر ہے۔ جو علم 8 برس کے مولا تقی کا تھا، وہی 65 برس کے امام صادق کا علم تھا۔ امام کے علم کا امتحان لیا گیا۔ کیوں امتحان لیا گیا؟ شیعوں کے امام ہیں، ذرا امتحان لیں، چیک کریں کہ 8 سال کا بچہ لائق امامت ہے یا نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم کے ذریعے سے امتحان لیا۔ یہ یحییٰ بن اقسم اس دور کا مفتی، خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا عالم تھا، 8ویں امام سے بھی مناظرہ کر کے منہ کی کھا چکا تھا۔ اب یہی یحییٰ بن اقسم 9ویں امام کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ 900 کرسیاں تو صرف اہل علم حضرات کے لیے بچھائی گئی تھیں، جبکہ عام درباری، عام آدمی کتنے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سارا شہر امنڈ امنڈ کر آ رہا تھا۔ 30,000 سوالات کیے گئے، آپ نے سب کے جوابات دیے۔ اے کاش یہ سوالات اور جوابات محفوظ رہ جاتے تو آج امت کے پاس علم کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اور کس طرح ہوتا؟ استفادے کی غرض سے مناظرے ہوئے ہوتے تو انہیں محفوظ کیا جاتا۔ یہاں تو عاجز کرنا تھا، امتحان لینا تھا، غلط ثابت کرنا تھا۔ امام نے جوابات دے کر واضح کر دیا کہ محمد ہی ہوتا ہے، وہ پہلا ہو یا تیسرا ہو، اول اور اوسط میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم سے کہا گیا کہ آپ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے فقہ کی مشکل ترین سوالات پوچھیں اور انہیں لاجواب کر دیں، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس نے حامی بھر لی۔ امام سے کہا آپ کے لیے تخت لگوا دیا جائے۔ امام نے فرمایا میں تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میرے لیے ممبر لگوا دیا جائے۔ ممبر تیار ہوا، امام تشریف لائے۔ امام کی عمر مبارک 7 برس، بعض روایت کے مطابق 8 برس اور بعض روایت میں 9 برس بھی ملتی ہے۔ 7 یا 8 برس کے بچے کا مناظرہ 70 برس کے یحییٰ بن اقسم سے تھا۔ سارا شہر امنڈ امنڈ کر آ رہا ہے، لوگ جمع ہونے لگے۔
یحییٰ نے کہا کہ پہلا سوال آپ کریں گے یا میں کروں؟ امام نے جواب دیا چاہے تو سوال کر، چاہے تو میں سوال کر لوں۔ اس نے کہا اتنی خود اعتمادی، میں پہلے سوال کرتا ہوں۔ ہمارے فقہ میں جو سب سے مشکل باب ہے وہ حج کا باب ہے، اور حج کے باب میں جو سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ کفارے کا ہے۔ 24 چیزیں ہیں جب انسان 2 کپڑے احرام کے باندھ لیتا ہے نا، 24 یا 25 چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر کسی نے احرام باندھا ہو اور وہ شکار کرے تو اس شکار کا کفارہ کیا ہے؟ اب سارا مجمع پریشان ہوا کہ اتنا سا بچہ یہ اتنا مشکل مسئلہ کیسے بتائے گا، ہم بڑے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا پہلے سوال کرنا سیکھ لے پھر جواب دوں گا، سوال درست کر، تیرا سوال ناقص ہے۔ امام کا یہ کہنا تھا، پورے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ یحییٰ بن اقسم اور 7 یا 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے تیرا سوال ناقص ہے، تیرا سوال صحیح نہیں ہے۔ پوچھا کیا مطلب؟ سوال ناقص کیسے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے، اگر حالت احرام میں شکار کرے تو کیا حکم ہے، کفارہ کیا ہے، ناقص ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ امام نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہ جو احرام باندھا تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا؟ حالت احرام میں شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اس نے شکار حرم سے باہر کیا تھا یا حرم کے اندر کیا تھا؟ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا یا اس سے پہلے بھی وہ کر چکا تھا؟ شکار پرندے کا کیا یا چھوٹے جانور کا؟ جانور چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ وہ اپنے عمل پر نادم تھا یا نہیں، یعنی اپنے عمل پر نادم تھا یا مصر تھا؟ اس نے شکار رات کو چھپ کر کیا تھا یا دن کے وقت کیا تھا؟ مسئلہ جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا؟ امام نے اس ایک سوال سے 13 سوال نکالے اور پھر پوچھا اب بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے جب یہ وجوہات سنی تو وہ مولا کو جواب ہی نہ دے سکا، سر کو جھکا لیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور تمام درباری یحییٰ بن اقسم کا جھکا سر دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ یحییٰ امام کے علم کا اعتراف کر چکا ہے۔ مامون نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ امام نے پوری تفصیل بتائی۔ پھر مامون نے امام سے کہا اب آپ یحییٰ بن اقسم سے کوئی سوال کریں۔ امام نے فرمایا اے یحییٰ بن اقسم، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کے وقت ایک عورت پر نگاہ ڈالی تو اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب کے وقت حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ اب تم بتاؤ ایک عورت ایک مرد پر اتنی بار حلال کیسے ہوئی اور حرام کیسے ہوئی؟ قاضی نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ بتائیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، صبح وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اجنبی نے اس پر نگاہ کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے وہ کنیز خرید لی، حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی، عصر کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئی۔ امام نے فرمایا مغرب کے وقت اظہار کر لیا، حرام ہو گئی، عشاء کے وقت کفارہ ادا کیا، حلال ہو گئی، آدھی رات کو طلاق رجعی دی، حرام ہو گئی، صبح کے وقت رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، یہ بچہ خدا کا نمائندہ ہے۔ مامون نے جواب سن کر اپنے خاندان والوں سے کہا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کا جواب دے؟ 7 یا 8 سال کی عمر مبارک میں امام نے سب کو لاجواب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ باب مدینۃ العلم کے وارث ہیں۔ ہمارا بہترین درود و سلام ہو امام کی ذات مبارک پر۔ ناظرین گرامی، امام کے فضائل و مناقب کو چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، سمیٹا نہیں جا سکتا۔ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا مختصراً امام کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گی۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے خراسان گئے تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں بابا کی شہادت کا صدمہ ملا۔ روایت ہے جب 8ویں امام گھوڑے پر سوار ہو کر روضہ رسول سے چلے نا تو دیکھا کہ 5 سالہ امام محمد تقی زمین پر بیٹھے ہیں، خاک اٹھا کر سر پر ڈال رہے ہیں۔ امام رضا نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو
وہ سر میں خاک نہ ڈالے تو کیا کرے۔ امیہ کہتی ہیں جب امام رضا خراسان میں تھے میں امام محمد تقی کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے رشتہ داروں سے فرمایا کل عزاداری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کس کی عزاداری؟ آپ نے ارشاد فرمایا زمین پر موجود انسانوں میں سے بہترین انسان یعنی میرے والد کی عزاداری کے لیے۔ سوچیے عزاداروں، کس قدر کم عمری میں باپ کی شہادت کا صدمہ امام نے اٹھایا، لیکن جد امجدہ نے بھی مصائب برداشت کیے اور ان کے فرزندوں نے بھی مصائب کو برداشت کیا۔ کون سا ظلم ہے جو اہل بیت پر نہیں ڈھایا گیا، شہزادی پر نہیں ڈھایا گیا؟ ایک مرتبہ امام رو رہے تھے، کسی نے سوال کیا فرزند رسول اس قدر شدت سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سوچتا ہوں کہ ظالموں نے میری جدہ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، کتنی اذیتیں دی۔ خدا کی قسم اگر مجھے موقع ملے تو ایک ایک ظالم کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کو نظر آتش کر دوں۔ اللہ اکبر! امام کی تڑپ، امام کی بے چینی، اور یہی بے چینی، یہی تڑپ یقیناً امام وقت کو بھی ہے۔ کب اذن ظہور ملے اور میں انتقام لوں اہل بیت کے دشمنوں سے۔ امام محمد تقی کی مصیبت کو سوچیے، باہر اگر انسان بے سکون ہو تو گھر میں تو سکون بیوی سے حاصل کرتا ہے نا۔ امام کی زوجہ نے امام پر ظلم ڈھایا، خود اس نے اقرار کیا میں نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہوں نے کبھی میرے ساتھ برائی نہیں کی۔ روزانہ باپ سے شکایت، عزیزوں سے شکایت، چچا سے شکایت۔ معتصم باللہ تو حاسد تھا، بھتیجے کے خطوط پر امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، زہر بھجوایا۔ ام الفضل نے شربت میں زہر ڈال کر امام کو دیا، امام نے پیا۔ زہر کا اثر سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ رضان بقضائی و تسلیما لامری۔ سوچئے مسافرت کا عالم، گھر سے دور، اہل وطن دور، بیٹا دور، زہر کا اثر، پیاس کی شدت۔ کون تھا جو دلاسا دیتا؟ کون تھا جو دوا دیتا؟ دشمن تو گھر میں موجود ہے۔ کون تھا جو آخری وقت میں سہارا دیتا؟ امام علی نقی مدینے میں ہے۔ امام کی زبان سے فقرہ نکلا، اے ام الفضل، جس طرح تو نے مجھے نقصان پہنچایا، خدا نے چاہا تو مرتے دم تک تو کبھی چین سے نہ رہے گی، بڑی اذیت کی موت مرے گی۔ اس کے جسم میں ناسور پیدا ہو گیا تھا، کچھ ایسے مقامات پر زخم آئے کہ برداشت نہ کر سکی، کوئی معالج علاج نہ کر سکا، یہاں تک کہ پاگل ہو کر گھر سے نکلی اور گلیوں میں گھومتے گھومتے واصل جہنم ہو گئی ذلت کے ساتھ۔ جو امامت پر ظلم کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے سے تمام قاتلان اہل بیت سے انتقام کے لیے سید و سردار مولا آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔